إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یوم آزادی یا قیام پاکستان کے حوالے سے بات شروع کی تھی، بات مکمل نہ ہو سکی، آج اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بات چل نکلی تھی بنی اسرائیل کی فرعون سے آزادی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھی آئے تھے، اور پھر آزادی ملنے کے بعد بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا جو طرز عمل تھا وہ انتہائی غلط تھا، آزادی کے مقاصد کے خلاف تھا، جس وجہ سے پھر ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی جو سرکشی تھی، بدعملی تھی، یا مقاصد آزادی سے انحراف تھا، اس حوالے سے چند مزید باتیں سنیے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 25 اور 26، یہ 6 آیات یہودیوں کی سرکشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی، بغاوت پر دلالت کرتی ہیں، اور انداز ذرا دیکھیں۔ ہوا یہ کہ جب ان کو آزادی ملی اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے، تو مقصد تھا ارض مقدس فلسطین یہاں پہنچنا، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ یعقوب علیہ السلام وہ یہیں فلسطین میں رہتے تھے، اس کو ارض مقدس کہتے ہیں، تو یہاں آ کے بسنا تھا۔ لیکن یہاں ایک عمالقہ قوم آباد ہو چکی تھی۔ جب یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی اس علاقے کے چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کی جب مملکت قائم ہوئی تھی مصر میں، ان کے پاس جا پہنچے تھے تاکہ وہاں سکون اور راحت سے رہ سکیں۔ تو پیچھے عمالقہ ایک قوم تھی
جو یہاں ارض مقدس فلسطین پر قابض ہو چکی تھی. یہ بڑی جنگجو اور بہادر قوم تھی، یہودیوں کو پتہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، تم ہمت کرو، اس قوم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے. انشاءاللہ جیسے ہی تم ان کے مقابلے میں جاؤ گے، اللہ ان کے دل میں رعب ڈال دے گا اور یہ بھاگ جائیں گے اور تم اپنے علاقے میں جا کے رہ جانا. ان ساری آیات کا یہی خلاصہ ہے، اور تاکید کی گئی پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا. لیکن اب جواب سنیں. بات کیا تھی؟ وعدہ کہ تم داخل ہوگے اور یہ بھاگ جائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے نصرت کا. لیکن قوم کا جواب سنیں. کہنے لگے یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہاں تو بڑی ظالم قوم رہتی ہے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم ہرگز نہیں جائیں گے. حتیٰ یخرجوا منہا، حتیٰ کہ یہ یہاں سے خود نکل جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب یہ یہاں سے نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم اس شہر میں جا کے داخل ہوں گے. یہ جہاد کی بات نہ کریں، یہ مقابلے کی بات نہ کریں. قرآن میں ہے کہ انہی میں سے دو بندوں نے قوم کو سمجھایا. انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون. اللہ کے بندو، نبی کہہ رہا ہے اللہ کا وعدہ نصرت ہے. تم نکل کھڑے ہو جاؤ، شہر میں داخل ہو جاؤ. جیسے تم داخل ہوگے وہ بھاگ جائیں گے. اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. یہ 3 آیات کا خلاصہ تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ قوم یہاں موجود ہے. فاذهب انت ربک فقاتلا، اگر انہوں نے جہاد سے جانا ہے ہم سے نہیں ہوتا. لفظ سنیں، تمرد اور سرکشی کی بات سنیں، بے ادبی کا انداز سنیں. اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، وہ جا کے ان سے لڑائی کریں. فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے، فتح مل جائے ہمیں بتا دینا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی غضبناک ہو کر کہا قال رب انی لا املک الا نفسی، یا اللہ مجھے اپنے آپ پر اختیار ہے یا اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے. یہ قوم میری مطیع نہیں، فرما بردار نہیں. حالانکہ یہ موسیٰ ان کو آزادی دلا کے آئے. انداز دیکھو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں. فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ اس فاسق قوم اور ہمارے بیچ میں علیحدگی ڈال. میں ان کے بیچ میں زیادہ زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، ایسی نالائق قوم. اب بتاؤ، جہاد سے اعراض کیا جس کا اللہ نے حکم دیا. اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اللہ نے وعدہ نصرت کیا تھا، اس پر کوئی یقین نہیں تھا. اور کیا کیا؟ انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا، سوء ادبی، بے ادبی کا مظاہرہ کیا، تمرد اور سرکشی کا مظاہرہ کیا. اللہ اکبر. تو پھر سزا کیا ملی؟ وہی سزا جو ہم بھگت رہے. جب مقاصد سے ہی ہٹ جائیں گے، جس مقصد کے لیے آزادی ملی تھی اس سے ہی ہٹ جائیں گے. ان کا انجام کیا ہوا؟ آخری آیت، اس جو 6 آیتیں تھیں. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ کی طرف سے پھر
یہ وعید آئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب یہ بستی، یہ شہر، یہ ارض مقدس جہاں ان کے آبا رہتے تھے، جو ہتھیلی پہ رکھ کے ان کو دی جا رہی تھی، اللہ تعالی نے فرمایا اب 40 سال تک اس شہر میں داخلہ ان پر حرام، یتیہون فی الارض، اب یہ عام زمینوں میں خاک چھانتے پھرتے، حیران پریشان بے یار مددگار گھومتے پھریں گے خانہ بدوشوں کی طرح، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا ان کا۔ اور اے موسیٰ ان پر افسوس نہ کریں، یہ قابل افسوس ہی نہیں، انہوں نے یہ انجام خود خریدا ہے، یہ قوم، یہ سزا ملی، وہی اللہ جس نے ان کو آزادی دلائی تھی، فوراً ہی ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ارض مقدس جو ان کو پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی تھی اس سے 40 سال تک کے لیے محروم کر دیا۔ اور بھی کچھ باتیں ضمناً ہیں لیکن میں بات کو آج پوری کرنا چاہتا ہوں، اس سے آگے ایک مقام سنیں، یہ اسی سے متصل ہے، یہ سورۃ بقرہ ہے اور آیت نمبر 58 اور 59 ہے۔ 40 سال کے بعد پھر ان کو موقع ملا اس بستی میں داخل ہونے کا، اس شہر میں، اس علاقے میں داخل ہونے کا، 40 سال سزا بھگتتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس عرصے میں اللہ تعالی نے ان کو زندہ رکھا، پانی کا انتظام کیا، پورا قصہ قرآن میں موجود ہے، کھانے کا انتظام کیا من و سلوہ کی صورت میں، یہ انتظام کیا، سائے کا انتظام کیا، بادل اللہ نے بھیج دیے، سزا بھی دی لیکن ان کو زندہ بھی رکھا، جیسے ہم زندہ ہیں، نظام چل رہا ہے، لیکن وہ عظمت، وہ شان، وہ مقام، وہ مرتبہ جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اپنی سرکشیوں، اپنی بغاوتوں، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ سیم وہی کہانی ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی۔ 40 سال کے بعد جب ان کو عقل بھی کچھ آ گئی، کچھ آئی، پوری نہیں ہوئی جیسے ابھی سنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال دوبارہ ان پر یہ شرط نہیں لگائی، کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عمالقہ قوم کو وہاں سے ہٹا دیا، بھگا دیا، منتشر کر دیا، کہا گیا اب تو جاؤ، چلو جاؤ، بغیر جہاد کے ہی تم اپنے علاقے پہ قابض ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا تو پھر بھی، پھر اللہ نے ایک شرط لگا دی، سنیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس علاقے میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ہر شے اس علاقے میں وافر ہے، تم کھاؤ جو چاہو کھاؤ، کھلا کھاؤ، البتہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، جب شہر کے دروازے سے داخل ہو نا تم تو اس وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی سے، انکساری سے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا حِطَّةٌ جس کا معنی ہے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، سجدہ کرتے ہوئے عملاً اور زبان سے حِطَّةٌ کہتے ہوئے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، جاؤ داخل ہو جاؤ، اب کوئی تمہیں لڑائی کی ضرورت نہیں، اور یہ سرسبز و شاداب علاقہ تمہارا منتظر ہے، یہ اس جنگل بیاباں میں من و سلوہ کھا کھا کے تم بیزار ہو گئے ہو، لیکن جو بد عادت ہے نا، جو بگاڑ آ جائے نا طبیعت اور فطرت میں، وہ نہیں جاتا۔ سنیں انہوں نے کیا انداز اختیار کیا، قرآن میں ہے، ہاں اللہ تعالی نے فرمایا
سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، حتتن کہتے ہوئے، جس کا معنی ہم نے بتایا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نغفر لکم خطایاکم، ہم سب کا سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور اب تمہیں بہت بڑھا چڑھا کر دیں گے، سابقہ باتوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بدل دیا ان ظالموں نے بات کو جو اللہ نے کہی اور اس کا الٹ کیا۔ الٹ صحیح بخاری میں الٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، یعنی عاجزی ان کے ساری سے۔ صحیح بخاری میں انہوں نے بدل دیا سرین کے بل گھسٹ کے گئے، اکڑ کے گئے، یعنی یوں جھک کے جانا اپنی عزت اور شان کے خلاف، وہ بھی اللہ کے سامنے، وہ بھی اللہ کے حکم پر۔ والعیاذ باللہ، سرین کے بل گھسڑ کے گئے کہ ہماری گردن نہ جھکے، اور جو اللہ تعالی نے کہا حتتن کہنا، اس کی جگہ کیا انہوں نے کہا؟ اللہ اکبر، حبۃ فی شعرۃ، یہ کہا، جس کا معنی ہے ہمیں تو بالیوں میں گندم چاہیے، یہ سٹے ہوتے ہیں نا گندم کے جس کے اندر دانے ہوتے ہیں، ہمیں تو ان بالیوں میں، ان سٹوں میں گندم چاہیے۔ نعوذ باللہ، یہ مغفرت وغفرت کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، نہیں چاہیے ہمیں یہ۔ جب اس طرح مادیت آ جائے، دنیا پرستی آ جائے، پھر وہاں شریعت پر عمل نہیں رہتا۔ جھکنے اور عاجزی کی بجائے تکبر کر کے، اکڑ کے گزرے، جس کی شکل بتا دی۔ حتتن، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کی بجائے حبۃ فی شعیرۃ، ہمیں تو بالیوں میں بھرے بھرے سٹے چاہیے، ہم نے مغفرت کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بہرحال یہ کہتے ہوئے داخل ہو گئے، لیکن اللہ نے عذاب اتارا۔ پھر کیا عذاب اتارا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ فرماتے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا ان کی اس فسق کی وجہ سے، اس کھلی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ عذاب کیا تھا؟ مفسرین نے دو عذاب بتائے، ایک یہ کہ شدید ترین سردی پڑی ان پر، اور بہت سارے لوگ جن میں بالخصوص زیادہ یہ تمرد اور سرکشی تھی ہلاک ہو گئے، اور ایک قول کے مطابق طاعون کی وبا ان میں پھوٹ پڑی، طاعون کی وبا، اور زیادہ اہل علم نے اس کو ترجیح دی ہے کہ طاعون کی وبا اللہ نے ان میں پھوٹ ڈالی۔ یہ وبائیں کیوں آتی ہیں پھر؟ یہ بیماریاں، یہ حوادث، یہ عذاب کی شکلیں، یہ باتیں تو اللہ نے ہمیں بتا دیں۔ اب وہی نہیں اتر رہی کہ ہمیں بتایا جائے یہ والا عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ اس وجہ سے ملا، اس وجہ سے ملا، اس کا تجزیہ ہم نے خود کرنا ہے، لیکن ہم اس کے لیے آمادہ نہیں۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا تبصرہ بھی کر دیں۔ یہ انداز، حکم ہوا سجدہ کرتے جائیں، حکم ہوا استغفار کرتے جائیں، انہوں نے کیا کیا وہ آپ نے سن لیا۔ ان کے اس طرز عمل سے ان کی سرتابی اور سرکشی کا جو ان میں پیدا ہو گئی تھی، اور احکام الہی کا تمسخر اور استہزاء اڑانے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرتابی سرکشی کس حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ احکام الہی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا کس حد کو پہنچا ہوا تھا۔ سرتابی کیا؟ سجدے کی بجائے سرین کے بل جا رہے ہیں، حتتن کی بجائے گندم چاہیے کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ استہزاء، یہ اللہ کے دین کا، اللہ کی شریعت، یہ ابھی تازہ تازہ بات تھی، یہ نہیں کہ صدیاں گزر گئی تھی، یہ 40 سال کے بعد کی بات تھی، وہ 40 سال کے پہلے کی بات تھی کہ تو جا، تیرا رب جائے جا کے لڑائی کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ اور یہاں اب وہی کیا لفظ کہتے ہیں،
کتے کی جو دم ہے نا وہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، بھلے 100 سال بھی کسی پتھر کے نیچے اس کو رکھ دو، اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت کتے کی دم کی طرح ہو جائے، وگرنہ نہ کوئی سزا اس کی اصلاح کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ان پر ہوئیں وہ ان کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ وہ اس پہلو سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے جیسے یہودیوں کا ان احکامات الہی کے ساتھ۔ اپنے آپ کو اس انحطاط تک نہ لے جاؤ، انحطاط تک اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے اس حد تک زوال پذیر نہ ہو جاؤ، اس حد تک سطحیت میں نہ گر جاؤ کہ پھر یہودیوں کی طرح اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاؤ اور ان جیسی سرتابی اور سرکشی کرو، پھر انجام بھی پھر انہی جیسا ہی ہوگا۔ اور ایک قصہ تو آپ جانتے ہیں، ان کے بندر بنائے جانے کا قصہ قرآن میں 2 مقام پر ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کی بات، یہ ایک مخصوص قوم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو، باقی پورے 6 دن تمہیں اجازت، لیکن تھوڑی آزمائش ڈال دی، ہفتے کے دن دریا میں مچھلیاں بہت اور بعد میں مچھلیاں نہ پے، صبر نہ کر سکے، آزمائش کو سمجھ نہ سکے اور ہیلا کیا، اور ہفتے کے دن نالیاں اور گڑھے کھود کے وہاں جمع کر دیا، جمع ہو گئیں پانی اور مچھلیوں سمیت، اور اگلے دن جا کے شکار کر کے اللہ کے حکم عدولی کی سرکشی کی، آزمائش میں ناکام ہو گئے، اور کیا کہا گیا؟ فَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ کون تھے؟ جن کو اللہ نے آزادی سے نجات دلائی تھی۔ یہ کون تھے؟ جن کے دشمن کو اللہ نے غرق کر دیا تھا۔ یہ کون تھے؟ ان کی سرکشیوں کے باوجود اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہوا تھا، میدان تیہ میں سزا بھگت رہے تھے، پھر بھی بادلوں سے سایہ، پتھروں سے پانی، من اور سلوہ، آسمانوں سے پکے پکائے بٹیر آتے تھے ان کے لیے، اور پھر ان کی سرکشی کے باوجود ارض مقدس کو ان کے لیے حلال قرار دے دیا گیا اور ان کو داخل کر دیا گیا۔ شکر آنے کی بجائے یہ بغاوتیں، یہ سرکشیاں ان میں قائم رہیں، کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ اب یہ طبقہ ہیلا جوئی کر رہے اللہ کے حکموں کو ٹالنے کے لیے، کیا آج ہیلا جوئی نہیں ہو رہی؟ ہاں، عذاب کی شکلیں بدل جائیں گی، جیسے گناہ کی، سرکشی کی شکلیں بدل جاتی ہیں، صورتیں بدل جاتی ہیں، انداز بدل جاتے ہیں، سزاؤں کے بھی انداز بدل جاتے ہیں۔ ایک اور معاملہ سنیں ان کا، یہ سورۃ بقرہ ہے، آیت نمبر 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ چند بلکہ ایک ہی آیت ہے پوری، کافی طویل آیت، مختصر خلاصہ بتاتا ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، انہوں نے جادوگروں کو پابند کر دیا، کچھ شیاطین جو ان کو جادو سکھاتے تھے ان کو بھی قید میں ڈال دیا، جو جادو کی کتابیں وغیرہ تھیں ان سب کو جمع کر کے وہ زمین میں دفن کر دی، بعض کہتے ہیں اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ ان کو اس کی خبر تھی کہ یہ جادو کی کتابیں یہ اس طرح مدفون ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اب ان شیاطین نے لوگوں کو بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے یا فلاں جگہ پر جادو کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں،
اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کے زور پہ یہ حکومتی نظام چلاتے تھے. یہ جو ان کی اتنی بڑی حکومت تھی، اور واقعتاً بڑی حکومت، ایسی حکومت نہ کسی کو ملی نہ دنیا میں کسی کو ملے گی، یہ جادو کے زور پر. اب یہودیوں نے مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر. ایک جرم یہ، ایک نبی کے متعلق اتنا بہتان، سنی سنائی بات، اور وہ بھی نبی کے بارے میں، اور اسے قبول کر کے اسے جادوگر کہہ دیا، حالانکہ جانتے تھے کہ جادو گناہ ہے. اور پھر اپنی حالت یہ ہوئی، اللہ تعالی نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ اس جادو جو شیطانوں اور جنوں نے پھیلایا تھا، یہ اسی جادو کے پیروکار ہو گئے، خود اسے سیکھا، خود اس میں پڑ گئے اور جادو کا چلن عام کر دیا. باقی تفصیل میں نہیں جاتا. یہ ان کا طرز عمل، یعنی باز نہیں آئے، وقت کے ساتھ ساتھ سرکشی میں، گناہوں میں، تمرد میں، گستاخیوں میں اضافہ تو ہوتا چلا گیا، کمی نہیں آئی. یہ جرائم، یہ گناہ جادو کے پیچھے لگ گئے، تورات کو چھوڑ دیا، اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا، جادو کے پیچھے لگ گئے. کیا آج یہ نہیں ہو رہا؟ کئی علوم فنون جن کا کوئی فائدہ نہیں، وہ گمراہی پر مبنی ہے. بالخصوص یہ جادو ٹونے، کیا اس کی کثرت نہیں ہے، بہتات نہیں ہے؟ ہر گھر میں جادو کے اثرات نہیں ہیں، جادوگر عام نہیں ہیں. ہمارے شہر کی دیواریں سیاہ نہیں ہیں جادوگروں کی تعارف کے ساتھ، ان کی دعوتوں کے ساتھ، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے، یہ کام کر دیں گے، یہ کام کر دیں گے. وہ جادو جو کفر ہے، جس جادوگر کی سزا قتل ہے، وہ دندناتے پھرتے ہیں یہاں پر. جو اذکار اور اوراد ہیں، لوگ ان پر یقین نہیں رکھتے، عمل نہیں کرتے. بتاؤ ان کو کہ یہ اوراد ہیں، یہ اذکار ہیں، جادو کا توڑے، جنات کا توڑے، شیطانی وسوسوں کا توڑے، کان تک نہیں دھرتے. اور جادوگروں کے پاس جائیں گے، پیسہ الگ برباد کریں گے، عزتیں الگ پامال کریں گے، اور ایمان الگ خراب کریں گے. کیا یہ حالت نہیں ہو چکی؟ کون سا شہر ہے آج پاکستان کا جہاں سینکڑوں جادوگر اپنی دکان نہ سجائے بیٹھے ہوں، اور مسلمانوں کی اکثریت ان جادو ٹونوں میں نہ پڑی ہوئی ہو؟ وہی یہودیانہ روش ہے. آزادی ملی تھی دین پر عمل کے لیے، دین بھی ملا، تورات بھی ملی، اس لیے آزادی ملی تھی. اللہ کی عبادت کرو، اپنے مقصد حیات کو پاؤ، اللہ نے دین دیا ہے، اس دین پر عمل کرو، اپنی اصلاح کرو. لیکن جس ڈگر پہ یہودی چلتے رہے، آج اسی ڈگر پہ ہر معاملے میں مسلمان چلتے جا رہے ہیں. مزید کچھ باتوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ طویل قصہ ہے، قتل ہو گیا اور میت کسی گھر کے سامنے پڑی تھی. جس گھر کے سامنے تھی وہ منکر تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات، تو بڑا پیچیدہ معاملہ ہو گیا. تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے طویل قصہ ہے، سورۃ بقرہ کے اندر یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا، ان کے کہنے پہ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسی گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس میت کو لگاؤ، یہ میت اٹھ بیٹھے گی اور قاتل کا نام بتا دے گی. باقی قصہ طویل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. آخر کار یہ ہوا بھی بڑی مشکل سے. عمل کرنے پہ آتے ہیں تو دیکھو وہ گائے کیسی ہو، کس عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو. بھئی تمہیں کہا گیا کوئی گائے ذبح کر دو، ختم ہو گئی بات. اور نہ کرنے پہ آئے تو پیچھے آپ نے ان کی سرکشی اور بغاوت سن لی. ہمارا بھی یہی حال ہے، نہ عمل کرنے پہ آئے تو دھڑلے سے نہیں کرتے، پسے پش ڈال دیتے دین کو، شریعت کو، اسلامی عقائد کو.
اور کبھی عمل کرنے پہ آئے تو بال کی کھال اتار کے رکھ دیتے. وہ علماء اور مفتیوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے. یہی انہوں نے کیا. بہرحال آخر کار وہ گائے ذبح ہو گئی، وہ مردہ اٹھ گیا اللہ کے امر سے، قاتل کا پتہ چل گیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اکبر ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، ان کے دل پھر بھی سخت کے سخت ہی رہے، پتھروں کی طرح یا پتھر سے بھی سخت، کیونکہ بعض پتھر بھی ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے پھٹ پڑتے ہیں، ان سے چشمے بہہ پڑتے ہیں، لیکن ان میں ذرا سی نرمی نہ آئی. ایسے ان کے دل سخت تھے، پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت. یعنی ان معجزات کو دیکھ کر، بالخصوص مقتول کے معجزانہ طور پر زندہ ہو جانے کو اور قاتل کی نشاندہی جیسے عظیم معجزے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو تمہارے دلوں میں توبہ اور استغفار کا جذبہ پیدا نہ ہوا، بلکہ تمہارے دل اور سخت ہو جائے. اتنا دل سخت، توبہ اور استغفار کا، اطاعت اور اتباع کا، اتنی نعمتیں، اتنی سازشوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے آپ لوگوں کو. عالم کفر پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آپ کو، آپ کے ملک کو وہ صفحہ ہستی سے مٹانے پہ تلا ہوا ہے. پھر بھی اللہ کی نصرتیں آتی ہیں، مدد آتی ہے اور طرح طرح کی نعمتیں میسر ہیں. سرکشیوں، بغاوتوں، گناہوں، فسق و فجور کے باوجود بھی ایک عظیم رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے. کسی کے دل میں نرمی؟ وہی پتھر دل بن چکے ہیں. اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرو، ہمدردیاں پیدا کرو، دوسروں کے لیے نرمیاں پیدا کرو. بہرحال ایک اور بات سنیں. اب ان کے کچھ اور طرح کے جرائم سنیں، دینی اور خالصتاً مذہبی، جو آج ہمارے مذہبی طبقے میں ہیں، جس کی طرف ہم نے اس سے پہلے جو ایک حدیث پر بیان ہوا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم اپنے سے پہلی قوموں کے طور طریقوں پہ چلو گے پوری طرح. صحابہ نے کہا یہود و نصارہ، تو آپ نے فرمایا ہاں اس میں ہم بیان کر چکے ہیں، اشارہ کرتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے. یہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے قریب زمانے کی بات ہے. تورات میں تحریف کرتے تھے، جانتے بوجھتے تحریف. یہ دین کے ساتھ کھلواڑ جسے کہتے ہیں، دین کے ساتھ یہ طرز عمل کیا آج نہیں ہو رہا؟ یہ اتنی جو گمراہیاں ہیں، حق اور باطل کو خلط ملط کیا جاتا ہے، حق کو چھپایا جاتا ہے، دین میں تبدیلی کی جاتی ہے. یہ بھی ان کے جرائم. ان کو یہ دین ملا تھا منوان عمل کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کر کے منوان آگے اپنی نسلوں تک پہنچانے کے لیے. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ کے الفاظ قرآن کے اندر کہ ان پر ذمہ داری ڈال گئی تھی کہ یہ جو دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا، عمل کرنا ہے اور اس کی حفاظت کر کے اس امانت کو آگے پہنچانا ہے. انہوں نے سلوک کیا ابھی آپ نے سنا. حق اور باطل میں خلط ملط کر دیا، حق کو چھپا دیا اور دین میں تعریف کر دی. اب ایک اور مقام سنیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھوں کے لیے بربادی ہو، تباہی ہو، جو ہاتھ اللہ کا دین اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، مرضی سے لکھتے ہیں، یعنی مرضی کا دین بناتے ہیں. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت ہے، تاکہ دنیا کمائیں، ہلاکت اور بربادی ہو ان کے لیے. ایک اور ان کی عوام کا ایک طرز عمل سنیں، جیسے آج ہماری عوام کا سیم وہی باتیں ہیں. انہوں نے بھی آزادی کے مقاصد کو پس پش ڈال دیا تھا. آج اسی کے نقش قدم پہ، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، وہ حدیث ابھی میں نے اشارہ کیا، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ. ذرا ان کی عوام کا انداز اور پھر اپنے آپ کا جائزہ لیں. فرمایا منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یضلون. یہ وہی سورۃ بقرہ چلی آ رہی ہے.
آیت نمبر غالباً 76 ہے یا 78 ہے. اللہ فرماتا ہے ان یہودیوں میں سے اور ان عیسائیوں میں سے بھی کچھ امی ہیں لا علم، تورات سے دین سے لا علم، جیسے عام طبقہ ہوتا ہے لا علم، عام طبقہ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے. مانتے ہیں، آج یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کتاب کو نہیں جانتے. ہماری طرح ہم میں سے اکثریت کتاب کی بڑی، قرآن کی بڑی عزت احترام ادب، شاید علماء طبقے سے بھی زیادہ یہ قرآن کا احترام کرتے ہوں، مانتے ہیں ان کی طرح. لیکن فرمایا لا یعلمون الکتاب، اس میں لکھا ہوا کیا وہ نہیں جانتے. الا امانی، تو کیا جانتے کیا ہیں؟ امانی، خواہشات، تمنائیں بڑی بڑی ہیں. جو دیندار طبقہ ہے اس کی بھی اتنی خواہشات اور تمنا نہیں ہوگی. روزے رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، گناہوں سے بچ کے بھی ان کی شاید اتنا زیادہ اللہ پہ تمنائیں نہیں ہوں گی. لیکن جو عوام میں اللہ پر تمنائیں اور امیدیں ہیں، ہم تو بخشے بخشا ہے، ہم تو بخشے بخشا ہے، امت محمدیہ تو بخشی بخشا ہے، فلاں پیر مرشد ہمیں بچا لے گا. فرمایا عوام کا جو کتاب کو نہیں جانتے حال یہ ہے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف ظنون پہ چل رہے ہیں، گمانات پہ چل رہے ہیں. ان کی عوام آرزوؤں پہ جی رہی تھی، تمناؤں پہ جی رہی تھی، اور بدقسمتی سے ان کے کچھ علماء سو نے ان آرزوؤں اور تمناؤں میں ان کو مبتلا کر رکھا تھا. آج یہی معاملہ یہاں ہے. کتاب موجود ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تمنائیں اور آرزویں سنو تو ہم ہی پریشان ہو جائیں. آزادی ملی تھی، اسے اسلامی تجربہ گاہ بنائیں گے، توحید کو نافذ کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے. اور کر کیا رہے ہیں؟ کوئی عمل نہیں، صرف جھوٹی تمنائیں اور آرزوؤں پہ جی رہے ہیں. نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، گناہ ہیں، ہر قسم کے گناہ ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں گنواؤں. دین سے دور ہیں، دین سے باغی ہیں، لیکن ان یہودیوں کی طرح لا یعلمون الکتاب الا امانیہ انہم الا یظنون. اللہ کے بندو، آزادی منانے والوں، گھروں کو جھنڈے لہرانے والوں، ٹھیک ہے، یہ اظہار محبت ہے، اظہار خوشی ہے، سب تک ٹھیک ہے، لیکن اپنا محاسبہ کرو. جو مقاصد ہیں آزادی کے ان کو پانے کی کوشش کرو. آخری باتیں رہ گئی ہیں، آئندہ جو میں بیان ہوں گی. اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.